جو سٹانس آپ کا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، لیکن میں سوال یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا. طلال چوہدری صاحب پرسوں شو میں آئے تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک کہ میری تو کوئی انٹینشن بھی نہیں تھی کہ میں نے توہین کی کیا ہے. آپ کا بھی دفاع یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے توہین کب کی ہے، کس طرح ہو گئی؟ نہیں، میرا دفاع یہ نہیں ہے. دفاع تو اس بات کا ہوتا ہے جب کوئی الزام جو ہے وہ واضح لگایا جائے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ کس انسٹنس میں میں نے توہین کیا. اب یہ ساری کیس رہی ہیں، کچھ جو آپ بہت آؤٹ آف کانٹیکسٹ دکھا رہے ہیں، اس میں سے 90% باتیں جو ہیں وہ تو عمران خان کے بارے میں. تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا. اور جو ایک تنقید ہے، جو کرمنل کنٹیمپٹ ہے، وہ تو اس لیے ہوتی ہے، جو میں نے پڑھا ہے سیکشن 3 میں 2003 کے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس میں، کہ وہ تو آپ عدالت کا کام روکتے ہیں. یعنی آپ کسی گواہ کو نہیں جانے دیتے، یا آپ جج کو نہیں بیٹھنے دیتے، یا آپ عدالت میں کوئی ہنگامہ رائی کرتے. اس طرح سے وہ جو کاروائی ہے عدالت کی اس کو آپ روکتے ہیں، تو اس کو کرمنل کنٹیمپٹ کہتے ہیں. تو وہ تو کیس ہی ختم ہو گیا تھا، 28 جولائی کو فیصلہ ہو گیا تھا، اور ریویو پٹیشن ستمبر میں NA 120 کے الیکشن سے پہلے آ گیا تھا. تو اب یہ فروری ہے. اب مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے جو وہ کیسے روکا ہے اس کو یا کیا کیا ہے. یہ تو مجھے کوئی بتائے گا کہ جی یہ بات ہے تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. یہ درست بات ہے آپ کی کہ جب آپ کو کوئی بتائے گا، لیکن آپ کا موقف بھی یہی رہا کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے کہاں پر آپ توہین کے مرتکب ہوئے. عدالت آپ کو بتا دے گی، اور ایسی سہولت عدالت کے اندر موجود ہے کہ شاید وہ آپ کے سامنے کلپس پیش کریں، کلپنگز پیش کریں، جن سے شاید یہ بات ثابت ہو کہ آپ توہین کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں. لیکن ایک بات ہے کہ اگر دانیال عزیز بحیثیت وفاقی وزیر توہین کے مرتکب ہوئے ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ نے جو باتیں آپ کرتے رہے ہیں، آپ کو اپنے بارے میں بخوبی پتہ ہے، آپ بڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں، فیکٹس کوٹ کرتے ہیں، بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن یو سپیک ود اے لاٹ آف گسٹو. کئی دفعہ آپ اپنے جو الفاظ ہیں وہ ٹاک شوز میں بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے سخت ہو جاتے ہیں ججمنٹس کے حوالے سے، کرٹیسزم کے حوالے سے. وہ درست بات ہے، لیکن کیا اگر ثابت ہوتا ہے یا عدالت یہ بات آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ آپ نے توہین کی ہے، تو دانیال عزیز دفاع کریں گے اپنی کہی ہوئی باتوں کا یا معافی جانیں گے؟ جی میں تو یہی سب کہ میری پوری زندگی جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کے لیے میں نے اپنی سیاسی زندگی صرف کی ہے، اور میں نے وہ کام کیے جو کہ شاید اس ملک میں سوچا بھی نہیں گیا تھا کہ یہ ہو سکتے ہیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹلی میں کہتا ہوں کہ جو آرٹیکل 175(3) کے تحت سیپریشن آف جوڈیشری فرام ایگزیکٹو ہے، وہ 2001 میں نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو میں جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس پہ امینڈمنٹس لا کر کے جو عدلیہ نے خود PLD 105 1996 جو شرف فریدی کیس کی ریویو پٹیشن تھی، اس میں افضل ذلہ صاحب چیف جسٹس تھے اور نسیم حسن شاہ صاحب نے اس کی ڈرافٹنگ کی، جس میں انہوں نے کہا کہ 1972 law reforms ordinance suffices to meet the test of separation of judiciary from executive under article 175(3). تو اس طرح سے انہوں نے جو ترجمانی ہے آئین کی اس کو آرڈیننس کے پہیے لگا دی. تو گورنمنٹ نے ایگزیکٹو نے آ کے وہ آرڈیننس امینڈ کر دی، اور اس طرح سے ٹرائل پاورز بھی رہی ایگزیکٹو میں، اور آئینی تقاضے بھی بظاہر تو پورے کر دیے گئے، جو کہ واضح طور پر یہ تو مقصد نہیں تھا آئین کا. یہ اس وقت کے ذوالفقار علی بھٹو کا نیا پاکستان تھا جو وہ نہیں کر سکا. تو صاحب آپ نے بہت اچھا ایز NRB ہیڈ آپ نے بہت اچھے کام کیے ہوں گے، معذرت چاہوں گا، لیکن کیا یہ بات آپ کو اجازت دیتی ہے؟ آپ نے جتنا مرضی اچھا کام کیا ہو، I'm sure کیا ہوگا، آپ نے کہا آپ نے اپنی پوری زندگی ان کاموں میں صرف کی ہے، لیکن کیا آپ کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ آپ عدالت کا جو کام ہے، بقول عدالت کے جو نوٹس ہے میں نے بھی پڑھا ہے آپ کا، لیکن کہ اس کام میں اگر عدالت کے نزدیک آپ نے obstruction کی ہے تو کیا وہ جسٹیفائیڈ ہے؟ اگر آپ عدالت کو ڈس ریپیوٹ میں لاتے ہیں یا ریڈیوکیول کرتے ہیں تو کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ میرا سوال وہی ہے کہ اگر دانیال عزیز صاحب کے سامنے ایک بات کھول کر رکھ دی جاتی ہے تو دفاع کیا ہوگا دانیال عزیز صاحب کا؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں یہ دھوپ میں کھڑے ہوئے کہ بارش میں کھڑے ہو کے امبریلا کے ساتھ دھکے کھا کر کے ایک جان کی بازی لگا کر کے مائک پہ آپ لوگوں نے بڑے شوق سے بار بار لال دارے مار مار کے مجھے کئی مرتبہ دکھایا ہے. تو آپ اس میں میرے خیال میں لاکھوں پروگرام ہوئے ہوں گے، کوئی سینکڑوں پریس کانفرنسز اور یہ ٹاکس ہوئے ہوں گے، یہ سب کچھ کیا ہے. اور اس میں اگر ایک شخص نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے،
تو اس طرح سے کوئی ایک آدھ جیسے آپ یہ 2-4 جھلکیاں دکھا کے کہہ دیں کہ وہ سب کا سب ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں کہ جناب اس کی نیت خراب ہے، جب میری پوری جو ہے وہ نظام بنانے میں صرف یہ کوئی ٹاک شو میں تو ڈیسائیڈ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کوئی ردی میں پھینک سکتا ہے. اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی. نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں. فیصلہ تو عدالت کرے گی. جی تو میں بالکل یہی آپ سے کہہ رہا ہوں. تو آپ بھی تو میرے سے ایک قسم کا جو فیصلہ ہی مانگ رہے ہیں. تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اس کے جو تقاضے ہیں وہ ہم انتظار کریں، جب بھی پورے ہوں گے انشاءاللہ. میں تو پہلا شخص ہوں جو کہتا کہ میں عدالت کے سامنے پیش ہوں. آج بھی میں پیش ہوا ہوں، انشاءاللہ آئندہ بھی ہوں گے. لیکن دیکھیں جو ہمارا آئینی حق ہے، جو ہمارا قانونی حق ہے، جو کہ خود جو جسٹس جواد احمد خواجہ تھے، انہوں نے جو کوڈ آف کنڈکٹ تھا میڈیا کا وہ نشاور کروایا گورنمنٹ سے ایک آرڈر کے ذریعے، اور اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو سبسیڈیریس میٹرز ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اور ججمنٹس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر پبلک انٹرسٹ میں ہو تو ہم انجسٹس بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں چوئی صاحب. اس لیے آپ ڈیسیژن بیکمز اے پبلک ڈاکیومنٹ، ہینس اس پہ اوپینین بھی دیا جا سکتا ہے، کرٹیسزم بھی ایک حد کے اندر رہ کر ہو سکتا ہے. لیٹ می ریفریز اٹ فار یو ٹورڈز دا ویری اینڈ. اگر آپ غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں، غلطی کی میں بات کر دیتا ہوں یا توہین کی بات کر دیتا ہوں، آپ اس کے مرتکب ہوئے ہیں، تو کیا آپ معافی مانگیں گے یا آپ جسٹیفائی کریں گے اسے؟ میرا سوال بنیادی طور پر آپ سے یہ ہے. کانسیکوینس آپ کو پتہ ہے کیا ہو سکتا ہے کسی چیز کا؟ تو میں آپ کو بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں جی کہ میں تو بہت کیئرفل ہوں. میں جہاں بیٹھتا ہوں، آپ کے پروگراموں میں بھی متعدد بار آیا ہوں، میں 3,000 صفحے جو ہیں یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے، اور دوسرے اس میں جو میرے خلاف الزام لگایا گیا ہے نوٹس میں کم از کم وہ پیناما کیس کے حوالے سے ہے. اب پیناما کیس میں تو میں نے تمام جو شاید واحد شخص ہوں گا کچھ وکیلوں کے علاوہ جنہوں نے ایکچولی وہ 3,500 صفحے پڑھے، اور جو ججمنٹس ہیں ان کو ایک ایک کو پڑھا، ایک ایک پیراگراف کو انالائز کیا. اور میں جہاں بیٹھتا ہوں میں پیراگراف نمبر اور پی ایل ڈی نمبر یا کوئی قانون یا سیکشن کوٹ کر کے بتاتا ہوں جو میری بات ہے. اور اس طرح سے میں ناظرین کے لیے ایک انفارمیشن دینے کی کوشش کرتا ہوں، نہ کہ محض ایک پروپیگنڈا کی حد تک میرے کامنٹس محدود رہیں. اور میں انتہائی محنت کرتا ہوں، ان راتیں جاگ کے میں یہ چیزیں تیار کرتا ہوں. میں نے وکیلوں کے ساتھ کام کیا ہے. یہ جو کیسز عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف چلے ہیں، میں روز عدالت میں پیش ہو کے ان ساروں کو فالو کیا ہے تاکہ قوم کو چیز پتہ. جب کمیشن بنی تھی ہماری یہ 35 پنکچر والی ماشاءاللہ، اس میں بھی ساری شمولیت میں نے کی تھی ہر طرح کی. اب یہ مجھے معلوم نہیں اس وقت جب یہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ جی ہمیں راستہ کھول دیں کیونکہ ہم عدالت میں جا کے اپنے عدالت کا کام نہیں کر سکتے. ایکچولی تو یہ کرمنل کنٹیمپٹ ہے، کیونکہ اس کے جواب میں ایک منٹ جی اس کے جواب میں شلواریں ٹانگ دی گئیں سپریم کورٹ کے وہ جو آپ بات کریں وہ فیکٹس ہے. لیکن میں ایک سیکنڈ بات سن لیجئے. آپ ایک منٹ میری عرض سن لیں. میں ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں، ایک سیکنڈ میری مثال سن لیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو تو کنٹیمپٹ میں الیکشن کمیشن نے اور انسیولائز قرار دے دیا. انہوں نے گالیاں نکالی، انہوں نے کیا سر معافی کر لی نا، انہوں نے معافی مانگ لی، انہوں نے جا کے معافی مانگ لی. میرا سوال یہ تھا دانیال عزیز معافی مانگیں گے؟ سن تو لینا جی، ایک منٹ سن تو لیں. وہ تو یہ ججمنٹ آنے سے پہلے ایک چند روز جو ہے وہاں پر 3 سال کے بعد پیش ہو گئے. آج پھر ان کا کیس لگا ہوا تھا، آج پھر وہاں پر نہیں کوئی پیش ہوا. ٹھیک ہے، فنڈنگ والے کیس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آپ کا موقف میں یہی جاننا چاہ رہا تھا. اب ظاہری بات ہے آپ کو ابھی یہ پتہ لگانا ہے کہ آپ نے توہین کس حوالے سے، کس حصے میں، کس تقریر میں کی ہے، کیونکہ اسپیشل ریفرنس دیا گیا ہے پیناما کیس کے حوالے سے.